مذہبی آزادی کا درخشاں اصول آئین پاکستان کا حصہ اور حکومت اس پر مکمل عمل درآمد کی پابند ہے۔ مسیحی برادری کی تعلیم، طب، دفاع سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسجد، مندر، گرجا گھر، گردوارہ سب کو عبادات کی آزادی حاصل ہے۔ حکومت اقلیتوں کی ترقی، خوشحالی اور حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مسلح افواج میں مسیحی افسران اور جوانوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے مثالی قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم نے ملک و قوم کے لیے جسٹس AR کارنیلیس، گروپ کیپٹن سیسل چودھری، ہارون ولیم اور ڈاکٹر رت فاؤ کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا، افواج پاکستان نے معرکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا پاکستانی مسیحیوں کی قومی ترقی اور دفاع میں خدمات کو خراج تحسین۔ پاک فوج میں مسیحی برادری کی نسل در نسل شاندار خدمات کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی راولپنڈی چرچ میں کرسمس تقریبات میں شرکت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ امن، ہم آہنگی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قائد اعظم کے ویژن، مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری پر زور۔ فیلڈ مارشل نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیاد قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کا بین المذاہب، ہم آہنگی، باہمی احترام اور قومی اتحاد پر زور۔ کہا، پاکستان کی طاقت تنوع، مساوی مواقع اور آئینی اقدار میں ہے۔ مسیحی برادری کے رہنماؤں کا فیلڈ مارشل کے دورے پر اظہار تشکر۔ قومی یکجہتی، مذہبی ہم آہنگی اور دفاع وطن میں افواج پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اقلیت دوست ملک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں دوں گی وہ اقلیتوں سے ٹکر لے۔ اقلیتوں کا احترام اپنے مذہب سے سیکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرسمس تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان میں کرسمس، دیوالی، ہولی اور بیساکھی منائی جاتی ہے۔ اقلیتی برادری کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ ملکی وسائل پر اقلیت کا اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا۔ مسیحی برادری نے صحت، ملٹری اور ایئر فورس میں نمایاں خدمات انجام دی۔ پنجاب میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت بہت سے اقلیتی لوگوں کو گھر ملے۔ دھی رانی اور راشن کارڈ پروگرام سے بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں۔ جو اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتی اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے۔ پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی فتح کا صحرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ نے کہا، 2025 میں ہم دنیا میں فاتح قوم قرار پائے ہیں۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا۔ اڈیالہ میں بیٹھا مغرور شخص مذاکرات کو نہیں مانتا، آج بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان نے بھارت کو جنگ اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ بھارت کو بڑا غرور تھا، ان کے پروپیگنڈے کو بھی شکست دی۔ 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال۔ امریکی میگزین نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح پیغام دیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ فیلڈ مارشل کا پیغام، انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل۔ عسکری قیادت نے ریاستی مفادات کا تحفظ اور واضح ویژن نے ریاستی رٹ کو مضبوط کیا۔ بھارت کے ساتھ مئی 2025 کی فوجی جھڑپوں نے عالمی توجہ حاصل کی۔ واشنگٹن میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر، بھارت لوزر قرار۔ معتبر ترین جریدے فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں سالگرہ۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے سلامی دی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزراء کی مزار قائد پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔
زیارت ریزیڈنسی میں گارڈ آف آنر اور پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا، قائد اعظم نے دیانت، قانون کی بالادستی اور مساوات پر مبنی ریاست کا تصور دیا۔ بانی پاکستان کے سنہری اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم قوم کے مستقبل کی مضبوط ضمانت ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر محنت کرنا ہوگی۔ بابائے قوم امن، برداشت اور انصاف کی علامت ہیں۔ نئی نسل کو قائد کے افکار سے روشناس کرانا قومی ذمہ داری ہے۔ مضبوط خود مختار پاکستان کی تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔ تحریک آزادی کے دوران بانی پاکستان کے پرکشش پہناوے آج بھی قوم نہیں بھولی۔ عصر حاضر میں بھی جناح کیب کے مداح بانی پاکستان کی نشانی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ملتان کے اصغر علی کا خاندان کئی پشتوں سے اس ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہنرمند خاندان سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر پاکستان آصف زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کئی نامور شخصیات کو جناح کیب کے تحفے بھی دے چکا۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں واقع تاریخی عمارت وزیر مینشن میں بانی پاکستان نے آنکھ کھولی۔ وزیر مینشن بانی پاکستان کی ذات سے وابستہ یادگار اشیاء کی امین، عمارت کو میوزیم کا درجہ حاصل، قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء محفوظ۔ عمارت کی زیریں منزل پر لائبریری اور دیواروں پر آویزاں قائد اعظم سمیت دیگر رہنماؤں کی تصاویر تاریخ کے اوراق کو زندہ کر دیتی ہے۔ پہلی منزل پر موجود قائد اعظم کی یادگاری کرسی، جہاں بیٹھ کر انہوں نے پہلی کابینہ کے فیصلوں کی منظوری دی۔ دوسری منزل پر قائد اعظم کے لیٹر ہیڈز اور نایاب تحائف اور ملبوسات ان کے نفیس ذوق کے عکاس۔ تاریخی مقام قائد اعظم کی جد و جہد کو آج بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مادر علمی سند مدرسۃ الاسلام کو منفرد مقام حاصل۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1887 سے 1892 تک یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قائد اعظم کا اپنی درسگاہ سے محبت کا اظہار، وصیت میں اپنی جائیداد کا ایک حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام کر دیا۔ نئی نسل کو بانی پاکستان کی زمانہ طالب علمی سے آگاہی کے لیے سندھ مدرسے میں میوزیم بھی قائم۔ درسگاہ آج بھی قائد اعظم کی یادوں کی امین اور نئی نسل کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ملک بھر میں مسیحی برادری کرسمس جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں نصب کرسمس ٹری شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں کیتھولک چرچ میں مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو مبارکباد، کہا کرسمس امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ بلاول بھٹو، شرجیل میمن، گورنر خیبر پختونخوا کی بھی مبارکباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز، نیول چیف اور ایئر چیف مارشل کی مبارکباد۔ ISPR نے یوم قائد کے حوالے سے نیا ترانہ بھی جاری کر دیا۔